پھر ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ آئی ایم اے ڈاکٹر اینڈ مینی آف مائی فرینڈس وانٹ اے فتویٰ آن دس، جتنا کچھ آپ نے لکھا ہے اور ڈاکٹر سے پوچھنے کے بعد جو چیزیں ہیں کہ انجیکشن جو لگائے جاتے ہیں ان میں ایک قسم انٹراڈرمل کی ہے اور دوسری قسم جو ہے وہ ایس سی سبکوٹینیس کی ہے، اور اس کے ذریعے انسولین لگائی جاتی ہے، اور تیسری قسم جو ہے وہ انٹرامسکولر کی ہے، اور انٹرامسکولر میں اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں، پین کلرز لگائے جاتے ہیں. چوتھی قسم جو انجیکشن لگانے کی ہے وہ انٹراوینس ہے، آئی وی جسے کہتے ہیں، اس میں گلوکوز ڈرپ وغیرہ وغیرہ، بلڈ کی ٹرانسفیوژن، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور پانچویں قسم انٹرا ایریٹیریل آرٹریل. اچھا، 5 قسمیں. مختصر سی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک 5 قسم کے انجیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے. اللہ خیر سے چھٹی، نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے. ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد وہ ڈرپ لگا کے سارا دن لیٹا رہتا ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں، بالکل ٹھیک کرتا ہے، اس کے ثواب پہ کوئی فرق. اچھا ہے، آدمی نے اپنے لیے راحت استعمال، یہ زیادہ اچھا ہے کہ گرمی میں جائے اور اللہ سے شکایت بھی کرے اور روزہ توڑ دے. سوچنے کی بات ہے نا، اچھا کرتا ہے. جو راحتیں اللہ نے دی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے میں آخر مصیبت کیا ہے؟ جو راحتیں اللہ نے کہا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، ان سے پوچھ کہ اللہ نے جو راحت اور آرام کی چیزیں پیدا کی، اخرج لعبادہ، اللہ نے اپنے بندوں کے واسطے جو پیدا کی ہیں، من حرم، کون کہتا ہے یہ حرام؟ والطیبات من الرزق، اللہ کہتا ہے پاک چیزیں جو کھانے کی میں نے تمہیں دی ہیں، کون اسے حرام کہتا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا، یہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، یہ جتنی ریسٹ جن چیزوں سے ملتا ہے، قل ہی للذین آمنوا، یہ تو ہیں ہی اصل میں ایمان والوں کے لیے. یہ دنیا میں جتنی راحتیں اور آرام ہے نا، اللہ نے کہا ہے اصل میں یہ ایمان والوں کے لیے، اور کافروں کے لیے اس کے بعد ہے. اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لباس کے متعلق کہ لباس کو اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے سواریوں کے متعلق کہا کہ تم پہ خدا کا بڑا انعام ہے، اونٹ، گھوڑے، خچر وغیرہ انہیں استعمال کرو. اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں. اب دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، موطا امام مالک میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے باہر پہنچے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی میں آ رہے تھے اور روزہ رکھا ہوا تھا، تو روک لیا سواری کو. آپ نے فرمایا مجھے شدید گرمی لگ رہی ہے، میرے جسم مجھ پہ پانی ڈالو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سر مبارک پہ پانی ڈالنے لگ گئے، اور غالباً ابن عبد البر نے نقل کیا، اگر یہ نہیں ہے تو اللہ معاف کرے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو گئے جیسے ابھی غشی طاری ہو جائے، ٹیمپریچر اتنا زیادہ. پانی ڈلوایا، کیوں؟ راحت اور آرام ہی تھی نا، آرام کے لیے کوئی حرج نہیں. کبھی ہو جاتا ہے اضطراری مجاہدہ، بجلی چلی جائے اور مسجد میں جنریٹر بھی نہ ہو اور شدید گرمی پڑ رہی، وہ اضطراری مجاہدہ. اب جائے کہاں؟ وہ تو پھر جبر ہو جاتا ہے قدرت کی طرف سے کہ اس مرحلے سے بھی گزرو. اللہ کے یہاں بڑا ثواب ہے اس پہ، صبر پہ. اور دوسری طرف اللہ کے شکر. اللہ تعالیٰ کی 2 طرح کی تجلیات انسانوں پر پڑتی ہیں. خدا کی عظمت کی تجلی جب پڑتی ہے نا، تو انسان اللہ کی عظمت کو دیکھ کے شکر ادا کرتا ہے. اور خدا کی محبت کی تجلی جب لوگوں پہ پڑا کرتی ہے، سالک پہ، تو اللہ کی محبت، اس کی عنایات کو دیکھ کر استغفار کرنے لگتا ہے کہ میں اس قابل کا ہوں، میں آپ کی محبت کے قابل ہی نہیں ہوں، میں تو اپنے وجود سے پناہ مانگتا ہوں، میں اپنے وجود ہی کا انکار کرتا ہوں. بڑی اچھی چیز ایک جگہ آئی ہے، شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں،
انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنے شیخ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ عنایات اور مہربانیاں شیخ پہ کی جا رہی ہیں، اور شیخ بار بار عرض کرتے ہیں اللہ بس مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف فرما دیں، مجھے معاف فرما دیں، اپنے وجود کی نفی کر دیں۔ یہ کمال ہے سلسلہ چشتیہ صابریہ اور نظامیہ کا اور قادریوں کا کہ اپنے وجود کی نفی کی جائے۔ اس لیے اللہ جب سالک پہ تجلی کرتا ہے نا محبت کی، تو استغفار اندر سے ابھرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تجلی فرماتا ہے اپنی عظمت کی، تو اس وقت بندہ اللہ کے شکر کی طرف چلا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ کس پروردگار عالم شکر کرتا ہے اللہ کا۔ تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں نا، ڈاکٹر صاحب جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اس سے ہمارے نزدیک کسی انجیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چیز فطری راستوں کے علاوہ جسم میں داخل ہو، اس پہ اختلاف ہے۔ علماء جن کا تعلق بریلی سے ہے وہ ان چیزوں کو نہیں کہتے، لیکن آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے تو ہمارے اساتذہ بھی یہی کہتے تھے، اور اب جدید تحقیق میں بھی یہی چیزیں آ گئی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ فقہ میں جتنی چیزیں طب کی بنیاد پہ آئی تھی، فقہ میں جتنی چیزوں کی اصل کتاب و سنت نہیں ہے، طب ہے۔ اس کو اب سوچنا چاہیے، ہم بالکل اس کے قائل ہیں کہ جہاں پہ بنیاد کتاب و سنت نہیں ہے طب ہے، اس زمانے کے حکیموں کا تجربہ ہے۔ اگر میڈیکل نے اسے بدل دیا ہے اب فتویٰ بدل دینا چاہیے۔ اس کی کیا مثال دیں؟ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی خاتون سے غلطی ہو گئی اور وہ امید سے ہو گئی بغیر نکاح، اب اس کا نکاح کیسے کیا جائے؟ اور پتہ چلا کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا 1 مہینے بعد، 2 ہفتے بعد، جب بھی کہ یہ امید سے ہیں، تو کہتے ہیں فوراً اگر اس کی شادی کی جائے تو جو اس کا اب شوہر ہے یہ اس کے قریب نہ جائے، حتیٰ کہ بچہ جنم دے لے، وہ چاہے 6 مہینے بعد جنم لے اور چاہے 7 مہینے بعد، وہ کہتے ہیں اس کو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، نکاح کی اجازت۔ ہم نے بہت اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ حضرت اس کی اصل کیا ہے، اور ہر ایک نے یہی جواب دیا، بڑے بڑے قابل، اب ایسے لوگ ہی کہاں ملتے ہیں، انہوں نے کہا اس کی بنیاد طب ہے، میڈیکل۔ اب اچھا طب میں کیا ہے؟ آپ بڑی بڑی کتابیں دیکھیں، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ایک چیز ہے جو اس خاتون کے جسم میں گئی اور بچے کی گروتھ شروع ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ گروتھ کے بعد اگر دوسرا شوہر اس کے پاس جائے گا تو بچے کے جو ناخن اور بال اور یہ چیزیں ہیں یہ اس شوہر سے بنیں گی، اور پہلے شوہر سے بچہ بنے گا تو 2 شوہروں سے ایک بچہ تیار ہوگا، اور اگر یہ دوسرا نہ جاتا تو پہلے سے ہی ساری چیزیں بن جاتی۔ قدیم طب میں ہوگا، ہے، اسی پہ فتویٰ دی۔ ہم کہتے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں، ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک چیز ہے، ایک ذرہ برابر جو بھی چیز ہے وہ پھوٹ پڑی اور بچے کی گروتھ اس سے شروع ہو گئی اور بچہ اس سے بننا شروع ہوا حتیٰ کہ وہ پورا ہو گیا، تو اب یہ جو دوسرا یا اس کا یہ جو پہلا شوہر ہے وہ اس کے قریب جائے نہ جائے اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی عضو نہیں بنتا، بال نہیں بنتے، ناخن نہیں بنتے، اس فتوے کو تبدیل کرنا چاہیے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ تعمیر نو سے ڈرنا ہے، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی۔ آپ اپنے بچوں کو دین پڑھاتے نہیں، جو پڑھ رہے ہیں آپ ان کی سرپرستی نہیں کرتے، لائبریریز نہیں ہیں،
بچے بڑے بڑے ذہین ہیں، پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، رہائش کے لیے 30 بچے ایک ایک کمرے میں سوئے، بچے نے کیا آگے گروتھ اس میں کیا ہوگی؟ اس لیے یہ قصور ہم سب لوگوں کا مل کے، اگر اتنے اچھے مفتی اور اتنے پڑھے لکھے پیدا ہونے لگے نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو ریویو کریں، دیکھیں کہ کس بنیاد پر، طب کی بنیاد پہ تو اب طب بدل گئی ہے، جب بدل گئی تو فتویٰ بدل گیا، کتاب و سنت اس کی بنیاد ہوتی تو پھر سوچنا پڑتا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کے سوالات کے جواب دیے۔ ایک اور یہ مسئلہ بڑا انٹرسٹنگ، جنہوں نے بھی پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔